ایرانی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج اس دن کے لیے تیار تھی، اور جہاں جہاں انہوں نے عرب ممالک کو نشانہ بنایا جہاں امریکی بیسز تھے، اس سلسلے میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وارم اپ تھا. اب وہ ایک میزائل وہاں گرا یا جتنے میزائل گرے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں سامنے، لیکن ایران کس حد تک امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے ریٹیلیشن میں؟ عائشہ، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کوئی وارم اپ نہیں ہے، تو ایران کیوں کہہ رہا ہے کہ وارم اپ ہے؟ ہمیں تو ایران کہتا تھا کہ ہم بارش کر دیں گے میسائلز کی، تو ابھی تک تو وہ بارش نظر نہیں آئی، اور اگر 2-3 میسائلز ادھر ادھر گری ہیں دیٹس ناٹ گڈ انف. اور پھر ادھر سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جارڈن والے کہتے ہیں کہ ہم نے 1-2 میسائل گرائی ہیں ان کی، اسرائیل کہتا ہے ہمارا ڈوم کامیاب ہے، ہم نے بھی ان کی میسائلز گرا رہے ہیں. تو ابھی مجھے اتنا نقصان نظر نہیں آ رہا ایران کی کاؤنٹر اٹیک میں، تو اس لیے آئی ایم کنسرنڈ کہ کیا ایران کھڑا ہو بھی سکے گا کہ نہیں. کیا جو ان کے لانگ ٹال کلیمز تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ہم ابھی وارم اپ کر رہے ہیں. ارے بھائی، وارم اپ کس چیز کا؟ جب آپ کے اوپر اٹیک آئی تھی تو اس وقت جتنے بھی بٹن تھے آپ کو دبا دینے چاہیے، آپ نے نہیں دبائے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ امریکن ملٹری بیسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ایویکویشن ہو چکی ہے، وہاں منیمل لوگ رہ گئے، وہاں صرف ہتھیار وہ استعمال ہیں جو کہ اپ ان دی ایئر ہے، زیادہ تر تو اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز استعمال کر رہے ہیں. اینڈ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ویٹنگ ٹو سی کہ کیا ایران جتنی بات کرتا تھا اس کو اترے گا بھی نہیں پریکٹس میں کہ نہیں، اور اگر نہیں اترے گا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ پھر یہ زیادہ دیر نہیں سسٹین کر سکیں گے اٹیک جو امریکہ اور اسرائیل اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور ایسے میں جب امریکہ کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری تھا، بحری بیڑے موو کر دیے گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ کچھ عرب کنٹریز، کچھ ریجنل کنٹریز وہ امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اٹیک خطے کے ممالک کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. اب جہاں جہاں نشانہ بنایا گیا، جن میں UAE بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہیں، ایران کے میزائل جہاں جہاں تک گئے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان ممالک کے حکام نے رابطہ کیا ہے، سعودی عرب کے حکام کا رابطہ ہوا ہے، وزیر اعظم نے بھی کیا بات. تو بیک ڈور آپ کیا ایکٹیویٹی اس وقت سمجھ رہے ہیں ان کنٹریز کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کن معاملات کے اوپر اب بات کر رہے ہوں گے کہ مزید ایسکیلیشن نہ ہو سچویشن کی؟ میرا نہیں خیال ان کی کوئی بات سنے گا. دیکھیے، ابھی تو جو میں دیکھ رہا ہوں نا، ایک آدھ میسائل ان کے جو بیسز ہیں اس کے اوپر گری ہے، ایک آدھ گر گئی ہے شہروں کے اندر ادھر ادھر. سننے میں آیا کہ دبئی میں گری ہے، ابو ظہبی میں ایک آدھ گر گئی ہے، ایک بندہ مارا گیا ابھی تک جو رپورٹس ہیں. UAE میں ایک پاکستانی کی اطلاعات ہیں. ہاں، تو مطلب ہے کہ دیٹس ناٹ وار. تو کیا ایران اب سوچ رہا ہے کہ فوکس کہاں کیا جائے؟ اشارہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، جہاں جہاں بیسز تھے وہاں انہوں نے اٹیک تو کرنا ہی تھا جی. مگر بات یہ ہے کہ یہ تو سارا جو خطہ ہے یہ تو دے آل اگینسٹ ایران. ایون سعودی عربیہ از اگینسٹ ایران. ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی MBS اور MBZ کی آپس میں باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اب کیا بات ہوئی آئی ڈونٹ نو، بٹ ظاہر ہے سعودیز آر ناٹ ہیپی کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک آدھ میسائل گر گئی ہے وہاں. تو اب بات یہ ہے کہ ایران کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے سب کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا صرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کرنی ہے، یا یہ کہ امریکن بیسز کو انہوں نے اٹیک کرنا ہے. مگر وہ فائدہ کیا ہوا اگر وہاں کوئی کیجولٹیز ہی ان کو نہیں ملیں گی. اٹیک کرنا ہے تو امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کو اٹیک کریں، اور کچھ کرنا ہے تو اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کریں، ببل وہ جو ہوتیز ہیں ان کو کہیں وہ اپنا بند کریں وہاں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب منتظر ہیں کہ ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ کیا کریں گی، حزب اللہ کیا کرے گا، حماس کیا کرے گا، ہوتیز کیا کریں گے، کیا وہ جنگ میں آئیں گے کہ دے اوپن انادر فرنٹ؟ ابھی تک تو کوئی اشارہ نہیں ہے. اور جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اسرائیل نے سب کو اتنا مارا ہے ایکسپٹ فار دا ہوتیز کہ ان میں اتنی اب قوت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کے کوئی کسی قسم کی میجر اوفینسو کریں. ابھی حال ہی میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں شاید کہا ہے یا اسے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اسرائیل نے پہلے ہی جا کے لیبنان کے اندر حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرنی شروع کر دی. اب اگر حزب اللہ جو ہے وہ کاؤنٹر اوفینسو کرتا ہے اسرائیل کے خلاف تو لیبنان کے اندر جو ہے ان کی اپنی پوزیشن کمزور ہے. وہاں جو کرسچن فورسز ہیں، دوسری فورسز ہیں، دے ول ناٹ الاؤ دیٹ. وہ ہو سکتا ہے پیچھے سے اٹیک کر دیں حزب اللہ کو، تو وہ تو ان کے لیے بھی پرابلمز ہیں. اور حماس تو آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے انڈر کتنا پریشر ہے. تو اب ایک ہوتیز ہی رہ گئے ابھی تک تو ہمیں نہیں نظر آیا. اور عراقی ملیشیا، عراقی شیعہ ملیشیا، کیا وہ بھی ساتھ؟ وہ بھی ہاں وہ ہے تو صحیح، مگر کیا کریں گے؟ چھوٹے موٹے ٹھک ٹھک ہی کر سکتے ہیں نا.
وہ کوئی خاص میجر امپیکٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اب اپنی پوری کیلکولیشن اگر انہوں نے کی ہے تو ہمیں اب نظر آنی چاہیے. ٹائم گزرتا جا رہا ہے بیکاز دوسری سائڈ جو ہے وہ تو تیاری کر کے آئی ہے اور ہر چیز جو کچھ ان کے پاس ہے انہوں نے پھینک دینا ان کے اوپر. تو اب ایران کی طرف سے بھی ہمیں نظر آنا چاہیے نا کہ اگر یہ 5,000 ان کے پاس میسائلز ہیں اور پتہ نہیں 100 کے قریب ہائپر سونک ہے تو ابھی تو ہمیں جو تک ابھی 6-8 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں تو جو نظر آیا وہ 2-3 ہائپر سونک نظر آئی ہیں یا 8-10 ہوگی. تو کہاں گئی باقی ساری؟ اور یہ جو کہتے تھے ہم آپ ایئر کرافٹ کیریئر کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ایران کا رسپانس کیا ہے. یہ اسرائیل اور امریکہ کا رسپانس ہمیں پتا ہے, جو کچھ ان کے ہے پاس ہے انہوں نے پھینکنا ہے. پوری کی پوری آرماڈا آئی بھی ہے اور وہ کر رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے اور یہ سارا دن رات یہ چلے گا. اسیسینیشنز چلیں گے, اپرائزنگ شروع ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا, اکانومی کو سکویز کیا جائے گا, سینکشنز اور لگیں گی اینڈ سو آن. تو اب ایران کے پاس کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو سی کہ ایران کیا کرتا ہے. اگر ایران اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا جو ابھی اس نے ڈسپلے کیا ریٹیلیشن کا, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ان کی دھمکیوں کے برعکس ویسا کچھ نہیں ہوا؟ جیسے ان کی ایک دھمکی تھی کہ اختتام اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا, ابھی تک وہ ویسی سختی دکھا نہیں سکے. واٹ اباؤٹ چائنا؟ اب ایک ڈیل جو چائنا کے ساتھ ان کی چل رہی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے جو ایئر کرافٹ ہیں ویسلز ہیں ان کو سنک کر سکتی ہے, وہ جو اینٹی شپ ان کی سپر سونک میزائل ہے. اگر ایران کی جانب سے ایسا کوئی اقدام کیا جاتا ہے یا ایسا کوئی تھریٹ نظر آتا ہے تو چائنا کا یا رشیا کا آپ اس میں کتنا ہاتھ سمجھیں گے بیہائنڈ دا سینز؟ دیکھیے ہتھیار تو دیے ہیں نا چائنا نے اور رشیا نے, ایران کے پاس اپنے ہتھیار تو ہے نہیں جی. تو ہتھیار تو دیے ہیں اور اب ساتھ ساتھ دیتے بھی جائیں گے وہ. اور حال ہی میں انہوں نے بہت سے جہاز آئے ہیں, ٹرانسپورٹ پلینس کیرنگ ویپنس, میسائلز اور ادر ویپنس, تو وہ تو ہے ایران کے پاس. مگر کیا وہ ڈسٹروائے ہو چکے ہیں؟ کیا وہ چل نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ چلانا نہیں چاہ رہے ہیں اس کو؟ ان کی ابھی بھی امید ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سینز نیگوسیشن ہو سکتی ہے زیادہ ڈیمیج کیے بغیر. سو آئی ڈونٹ نو. مگر بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک دن پہلے ایک منسٹر صاحب جو کہ نیگوسیشن کا حصہ تھے, وہ بھی آپ کلپ دکھا سکتے ہیں, وہ اٹھ کے امریکہ چلے گئے اور امریکہ جا کے سی این این کو کہا مجھے انٹرویو کرو. اور سی این این کے انٹرویو میں ان کو یہ پوچھا گیا کہ آپ کا خیال ہے ابھی بھی کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے, جو ہوئی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ بڑی کامیاب ہو رہی ہے ہماری نیگوسیشن, میں اس میں خود بیٹھا ہوں, یہ ہمیں اچھے ریزلٹس ملنے والے ہیں. اور اشارہ یہ کیا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے, جو بھی امریکن ڈیمانڈز ہیں وہ مان جائے گا. اس قسم کی بات کی انہوں نے. جی, وہ مان کے فورن منسٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ ایران راضی ہو چکا ہے 0% یورینیم انریچمنٹ پہ, اور یہ انٹرویو انہوں نے سی این این پہ آن ریکارڈ دیا. اب آپ بتائیے. جی, یہ گئے جا کے یہ کہا, ان کو پتا تھا کہ بات تو آگے بڑھ گئی ہے مگر امریکہ اور اسرائیل کا شاید کوئی ارادے کچھ اور ہے, اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں آن ریکارڈ لے آؤں کہ پیسفل نیگوسیشنز ہو سکتے تھے, ہو بھی سکتے تھے اور ہو بھی رہے ہیں. اور وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر ایسے نہ ہوا تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی اور اس کے پیچھے سازش کیا ہوگی. اور جیسے ہی یہ ہوا انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے جو کہ لوگوں کو چاہیے دیکھنا. انہوں نے کہا کہ وہ افسوس کا اظہار کیا اور اشارہ یہی ہے کہ مجھے پتا تھا اس کے پیچھے یہ گیم ہے, حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ یہ ہو.